صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمہ کے بارے میں ایک حدیث میں تو 33 مرتبہ تینوں چیزیں بتائی ہیں، اور ایک حدیث میں آپ نے اللہ اکبر 34 مرتبہ بتلایا. تو یہ راز اللہ اور اللہ کے رسول اس راز کو جانتے ہیں کہ تعداد آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں، صیغے کم یا زیادہ کیوں کیے گئے، لہذا ہمیں اسی طرح عمل کرنا ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے انشاءاللہ. جی پروین ہے شکاگو سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں حضرات کو میرا سلام عرض ہے. وعلیکم اور السلام. میرے دو سوال ہے ویری کوئک. ایک سوال تو یہ ہے کہ میری جی فرمائیے. جی سوری. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری بچی اب ایم کیٹ کا ایگزام دے رہی میڈیکل اسکول کا. بہت جینیس اسٹوڈنٹ ہے، پتہ نہیں پہلی بار بھی 30 مارکس آئے تھے مگر پھر بھی اس کا ایڈمیشن کہیں نہیں ملا تھا. انٹرویو کو بھی بلائے تھے مگر وہ بہت کریزی ہے میڈیسن کے لیے. اس کی بڑی بہن ڈاکٹر ہے، گائنیکالوجسٹ ہے. تو کچھ مفتی صاحب مجھے وظیفہ بتائیں گے جو میں پڑھوں، جو اچھے مارکس سے پاس ہو جائے اور اس کو اچھا ایڈمیشن مل جائے. اور میرا دوسرا سوال میرا خواب ہے. پلیز آپ سنیے یہ خواب میرا کہ میں فجر کے وقت مجھے خواب آیا تھا کہ بس میں سو رہی ہوں اور میرے لیونگ روم میں ایک برڈ ہے جو پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے. مجھے آواز آ رہی بزنگ کی. تو وہ بول رہی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر اوپر میرے بیڈ روم میں میں بولی آواز نیچے سے آ رہی. پھر اچانک دکھا برڈ میرے بیڈ روم میں گھوم رہی ہے اور وہ برڈ میرے جھولے کے اوپر وہ آرٹیفیشل برڈ لگی ہوئی ہے، یلو برڈ، بلیک ہلکے فیدرز کی. تو میں بولی یہ چائی کی آواز ہے، فوری اٹھی. تو میں بولی برڈ ہے یا نہیں، خالی دیکھوں برڈ ہی، وہی برڈ نظر آئی میرے کو. تو بس مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس کا انٹرپریٹیشن کیا ہے اور میری بچی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. جی ضرور انشاءاللہ. آپ پہلے مسئلے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 100 مرتبہ یا مہیمنو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے المہیمن، تو یا مہیمنو 100 دفعہ پڑھ کے آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. وہ خود بھی کرتی رہے تو بہت اچھا ہے، تو انشاءاللہ وہ مطلوبہ نمبر اس کو مل جائیں گے اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گی. اور دوسرا جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رزق حلال ملے گا اور رزق حلال میں وسعت اور کشادگی ہوگی. چنانچہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اس دعا کا آپ اہتمام کریں. ہر دعا کے وقت میں 11 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیا کریں. اس سے رزق حلال میں برکت بھی ہوگی اور کشادگی بھی ہوگی. مبارک خواب ہے. الحمدللہ. علی ہیں جی ڈلس سے، السلام علیکم. ہیلو. ہلو. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں علی بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے حضرت صاحب سے بات کرنی ہے. جی سن رہے ہیں آپ، فرمائیے. حضرت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ تعالیٰ جو بلند عظمت و بلند شان والا ہے. اور بے شک جو ہے نا آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند عطا فرمائے اور آپ کے صدقے ہم سب کے درجات بلند عطا فرمائے. آمین. آپ نے مجھے وہ پڑھنے کے لیے دیا تھا کلام جو انگزائٹی کا مسئلہ تھا، تو ماشاءاللہ پہلے دن سے ہی میں بہت ٹھیک ہو گیا ہوں. تقریباً 75% ماشاءاللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور ٹھیک ہو رہا ہوں، بہتر کافی ماشاءاللہ. بہت میرا حالت بہت خراب تھی، میں اتنے سے حاضر ہو رہا تھا، لیکن جو آپ نے پڑھنے کے لیے اللہ کا کلام دیا اس سے مجھے اتنا فرق پڑا ماشاءاللہ. میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں. جی بالکل جی بالکل. اور کوئی بات علی صاحب؟ دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ شرک کے بارے میں ہے. جی میں پڑھ رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شرک جو ہے میری امت میں ایسے ہوگا جیسے کالی چونٹی جو ہے کالے پتھر پہ رات کو چلتی ہے. ایک تو اس کے بارے میں مجھے ظاہر کر دیجیے ہم سب کو. جی ضرور انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جی. ہاں سب سے پہلے تو الحمدللہ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت دی. آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے. اور دوسری جو بات آپ نے پوچھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اے لوگو مجھے تم میں شرک جلی کا خوف نہیں. کھلا شرک تم کرو، بتوں کو پوجنے لگو، اس کا مجھے خوف نہیں ہے. ہاں شرک خفی کا خوف ہے، چھپا ہوا شرک. اور فرمایا کہ شرک جو ہے اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے، فرمایا کہ چکنے پتھر پر رات کے اندھیرے میں اگر کالی چونٹی چلے تو اس کی کھسکھساہٹ جو پتھر کے اوپر آتی ہے وہ کتنی مائنر ہوتی کہ انسان سنائی نہیں دیتا، سن نہیں سکتا اس کو. فرمایا کہ اتنا یہ چھپا ہوا شرک ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان شرک کر جاتا ہے. تو ایسا چھپا ہوا شرک مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت کے اندر ہو. اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ شرک خفی سے مراد ریا ہے. ریا کہ انسان جو ہے نیکی اور عبادت جو کرے گا وہ ریاکاری کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرے گا.
اور فرمایا کھلا شرک نہیں کر رہا ہے لیکن وہ چھپا ہوا شرک کر رہا ہے کہ غیر اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے. تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ شرک اتنا باریک چیز ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اور انسان شرک کر بیٹھتا ہے، اس میں محتاط رہنا چاہیے. تو حضرت یہ ریا بھی شرک کے زمرے میں آتی ہے؟ شرک جی، کیونکہ آپ کسی اور کے لیے پھر کرتے ہیں کہ اگر کوئی سخاوت کر رہا ہے بالکل، تو اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بہت سخی کہیں، تو اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کی رضا مقصود، تو وہ شرک ہو گیا. تو اس سے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کا لاشعوری طور پہ شرک ہو جاتا ہے، تو ہر وقت کام کرنے سے پہلے اور کام کرتے وقت اور اس کے بعد بھی اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے UBL کلک اینڈ ریمٹ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. پہلے دن سے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے وہ ہمارے اسپانسر ہیں. پاکستان رقم بھیجنے کے لیے حلال اور قانونی طریقہ، آپ کمپیوٹر کی ایک کلک سے سیکنڈز میں اپنی رقم پاکستان بھیج سکتے ہیں. یہ بہت ہی مؤثر اور بہت ہی تیز ترین اور محفوظ ترین طریقہ ہے. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر کے ماحول میں، گھر کے آرام میں بیٹھے اپنی رقوم سیکنڈ میں پاکستان بھیج سکتے ہیں. تو UBL کلک اینڈ ریمٹ پہ جائیے اور اپنی رقوم پاکستان بھیجیے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، پھر آپ کی مزید کالز بھی لیں گے اور آپ کی ای میلز بھی. حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے. اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی. Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. Shahnawaz Frozen Foods, chicken seekh kebab, lamb seekh kebab, beef seekh kebab, chicken shami kebab, chicken chapli kebab اور اب چکن بریانی جدید امریکن آٹومیٹک پلانٹ پر تیار کردہ، انسانی لمس سے محفوظ، ہر قسم کی کثافت سے پاک. قریبی سٹور سے خریدے، اپنے فریزر میں سٹور کیجئے، ضرورت کے وقت گرم کیجئے اور شاہنواز ڈیلیکیسیز کا لطف اٹھائیے. جدت، سہولت اور لذت. From Shahnawaz Food LLC, Edison, New Jersey, 1877-777-9849. ہیئر بیک شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ، حسب ضرورت اسپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال. 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں. قدرتی اجزاء پر مشتمل 6 ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاگ آن ٹو honeyderm.com. The product is natural, is safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Get Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hairback now. Improve your immune system and don't feel tired anymore. Buy Halal Vitamins online. Balanced halal vitamins for men, women, hard-working people and seniors. Special halal chewable vitamins for children. From A to Z prenatal and mineral halal supplements. For more information, log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-8000. پیور بیلنس وائٹامنس ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے دن بھر توانائی کی ضروریات پورا کرتے ہیں. مزید معلومات کے لیے کال کریں 718-843-8000. اس دھرتی کے سب رنگ لیے، کیونکہ دل ہے پاکستانی. بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو. حضرت ایک ای میل ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا
کہ ان کی بچی کے تمام دانت گر گئے ہیں اور وہ جو فیک ٹیتھ ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی بچی کے لیے میری بیوی نے 72 دن سورہ ممتحنہ پڑھی لیکن ابھی تک کوئی رشتہ طے نہیں ہوا، تو یہ بتائیں کہ اس کا خواب کا کیا مطلب ہے، اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ یہی پڑھتے رہیں یا کوئی نئی چیز ایڈ کریں اس میں۔ تو ماشاءاللہ اچھا خواب ہے اور اچھی علامت ہے، بچی کی عمر دراز ہوگی، اس کو نیکی اور خوشحالی ملے گی۔ دانت گرنے کا مطلب یہ ہے کہ دانت گرنے کی عمر کو پہنچیں گے، اور اس سے انشاءاللہ ان کو بڑی خیر و برکت ملے گی، اور سورہ ممتحنہ کا جو عمل ہے اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ویسے شروع کر دیں یا سلامو، چلتے پھرتے انہیں کہیں کہ یا سلامو کا ورد رکھیں، باقی ممتحنہ کا عمل آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، بہت ساری ای میلز ہیں ایکچولی، خواتین کی جنہوں نے کہا کہ ان کے حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں اور ان کی ڈلیوری ہونے والی ہے، اس کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ بچے عافیت کے ساتھ اور صحت مند پیدا ہوں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ اس کے لیے سورۃ یوسف، روزانہ سورۃ یوسف پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پانی پی لیں، 4 مہینے تک سورۃ یوسف دم کر کے پانی پینا ہے، اس سے بچہ صحت مند بھی پیدا ہوتا ہے اور خوبصورت اور خوبصیرت بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور چلتے پھرتے ہر وقت یا سلامو یا لطیفو اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ ہر طرح عافیت رہے گی۔ اسما ہے جی نیو جرسی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں۔ جی جی۔ وہ پہلے قرآن شریف حفظ کر رہا تھا اور بہت اچھی طرح کر رہا تھا، لیکن 15 سپارے تو اس نے حفظ کر لیے، لیکن اچانک جو ہے نا اس نے پڑھنا بند کر دیا ہے، اور وہ بالکل نہیں پڑھنا چاہتا ہے، اور جتنا مرضی اس کو کہیں وہ نہیں چاہتا کہ میں نہیں کروں گا، ایون وہ کھولتا ہی نہیں ہے۔ تو اور ایون اس کے جو بھائی اگر دوسرے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ان کو بھی تنگ کرتا ہے، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ کیا ناظرہ بھی نہیں پڑھتا ہے یا حفظ چھوڑ دیا ہے؟ حفظ چھوڑ دیا، ناظرہ بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا حفظ میں اس نے 15 سپارے بہت اچھے حفظ کیے تھے اور اس کو بہت اچھے یاد تھے، لیکن اب وہ بالکل بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اچھا میں جی، بہت بہت شکریہ۔ ہاں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو کوئی نظر اس کو لگ گئی ہے، شاید ایسی صورت میں ایسے حالات طالب علموں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آیت الکرسی 19 دفعہ روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں، اور اس کے علاوہ یا مہیمن یا علیمو، یہ اس کے ہر کھانے پینے پہ 11 دفعہ دم کرنا ہے، یا آپ نے 41 دن بلا ناغی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بچے کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی اور باقاعدہ حفظ کرنے لگے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر امجد صاحب ہیں جی ہیوسٹن سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی حضرت منیر کو بھی السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، بہت پریشان تھا میں، اور اللہ کے فضل سے اور آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے جو آپ نے بتایا تھا کہ 90 دن کرنا ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ وہ 90 دن سے پہلے ہی اللہ نے اس کام کو کر دیا، اور مجھے ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ جاب مل گئی، اور ہر چیز ماشاءاللہ اس میں بہت اچھی ہے۔ تو بس صرف آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور آپ کا جو ہے نا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور یہ کہ بھائی آپ کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ، بس آپ جو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں، حسب توفیق صدقہ دیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، ایک اور ای میل دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے ان کو بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ وظیفہ کیا اور کیل جن کے اوپر وہ پڑھ کے وہ لیک میں انہوں نے پھینک دیے، اس کے بعد خواب دیکھا کہ چولہے پر دودھ ابل رہا ہے اور وہ دودھ کو چولہے سے صاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو پورا دودھ وہ برتن سمیت گر جاتا ہے، تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی آپ پر جو عمل ہوا تھا اس کا جو نقصان آپ کو پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے، ختم ہو گیا معاملہ، اب یہ کہ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی عافیت اور حفاظت رہے گی۔ اچھا، بہت ساری ای میلز آئی ہیں لوگوں کی، سب کو میں فردن تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ سب کا وہ سوال ایک ہی ہے کہ کاروبار میں بہت نقصان ہو رہا ہے بغیر کسی ظاہراً وجہ سے، اچھا بھلا چل رہا تھا لیکن اچانک وہاں نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے اور اس کے لیے وہ کیا وظیفہ کریں کہ وہ نقصان پھر فائدے میں تبدیل ہو جائے؟ اس کے لیے عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ ملک پڑھ کے دعا کریں، اور جب بھی اپنی دکان یا دفتر یا کاروبار پہ جائیں تو قل هو اللہ شریف جو ہے یہ 7 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھ کے چاروں طرف پھونک دیا کریں، اور اسی طریقے جب گھر میں واپس آئیں تو گھر میں داخل ہوتی 1 مرتبہ
قل واللہ پڑھ لیا کریں، پھر سلام کلام کر کے اپنے گھر کے اندر یہ داخل ہو. تو ان اعمال پہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ کاروبار کا نقصان نفع سے بدل جائے گا انشاءاللہ. سحر خان جی ہیوسٹن سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. کوشچن تھے. جی جی. ایک تھا میری بہن کے لیے، وہ اپنے ہائی اسکول میں ٹاپ کرنا چاہتی ہے اپنی کلاس میں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ جی. اور ایک دوسرا سوال تھا میرا، جو نان مسلمس ہوتے ہیں ان کے لیے کافی سارے مذہب ہوتے ہیں یا جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، ان کو اپنے ریلیجن میں اسلام کی طرف لانے کے لیے اگر کچھ کر سکیں ہم لوگ کس طرح سے؟ اچھا. تو اس کے بارے میں. جی بڑا اچھا سوال ہے. پہلا تو یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے جو وہ ٹاپ کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ اعلیٰ، اور اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں 3 مرتبہ روز پڑھنی ہیں اور پڑھ کے دعا کر لینی ہے. اور چلتے پھرتے یا سبوح یا قدوس، یا سبوح یا قدوس کا ورد رکھنا ہے. انشاءاللہ وہ اپنے امتحان میں ٹاپ کریں گی. اور دوسرا، آپ غیر مسلموں کو جو دعوت دینے کے حوالے سے میں نے ابھی جو اپنے ٹاپک میں بتایا تھا کہ دین اسلام نے 5 شعبے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق. تو یہ ترتیب جو میں نے بتائی، اس کی اپوزٹ ترتیب سے آپ کسی غیر مسلم کو متاثر کریں گی. سب سے پہلے اخلاق کا شعبہ ہے. اخلاقیات آپ جتنے اچھے ان کے سامنے پیش کریں گی، اسلام کا اخلاق کا شعبہ بڑا وسیع ہے. پھر اسی طریقے سے معاشرت آ گئی، آپ کی معاشرت بہترین معاشرت ان کے سامنے پیش کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ دیا. اس کے بعد پھر معاملات آ گئے، تو آپ کا معاملہ اور ڈیلنگز ان کے اتنی فیئر ہوں کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہوں. اب آپ کی عبادات کا ان پہ اثر ہوگا، وہ اب آپ کی عبادت سے سبق لیں گے کہ واقعی یہ نماز ہے جو ان کو یہ سارے معاملے سکھاتی ہے. اس کے بعد بھی معاملہ عقائد کا آئے گا، اب وہ آپ کی بلیفز کے بارے میں سوال کرے گا. اگر آپ شروع سے عقائد پر گفتگو کریں گے تو جلدی سنے گا نہیں وہ، اس لیے علماء نے لکھا اس کے اپوزٹ سے آپ چلیں. تو اپنے اخلاق بہترین کریں، معاشرت بہترین کریں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ علماء نے کتابیں لکھ رکھی ہیں. اسی طریقے سے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بہترین کتاب ہے، اردو انگریزی میں ملتی ہے. یہ آپ مطالعہ کریں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، پھر مسلمانوں کے ساتھ معاشرت، غیر مسلموں کے ساتھ معاشرت کی تفصیلات ملیں گی. تو اس کے مطابق آپ انشاءاللہ ان میں کام کریں تو آپ ضرور ان کو اٹریکٹ کر سکیں گی اور ضرور وہ اسلام میں داخل ہوں گے. ماشاءاللہ حضرت آپ نے بہت ہی زبردست فرمایا کہ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے جیسے صحابہ کے تھے. صحابہ دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تو ان کے معاملات اور ان کے اخلاق سے لوگ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ اسلام قبول کر لیتے تھے. سعید صاحب ہیں جی کینسر سے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں حضرت مولانا سے مجھے بڑا فخر ہے، اس وقت ہم نے ان سے کنسلٹ کیا ہے جب ابھی آپ کا یہ پروگرام ٹی وی پہ نہیں ہوتا تھا. جی جی. تو میرے بیٹے نے نیو یارک میں ان سے ملاقات کی تھی. اس وقت میری بیٹی جو تھی اس کو بہت مشکل حالات میں تھی، وہ کوئی گرین کارڈ کے لیے لوگوں نے ہمیں دھوکے سے شادی کی، تو کوئی 4 مہینے میں یہ ڈیورس ہو گئی تھی. تو مولانا صاحب نے ہمیں کچھ تعویذ دیے تھا بیٹی کے لیے اور میری وائف کے لیے، اور دیوار پہ ٹانگنے کے لیے کچھ دیے تھے. تو وہ ہم نے کیا اور اس کے کچھ 24 گھنٹے میں ان لوگوں کے سارے عزائم کھل کے سامنے آ گئے اور ایٹ لیسٹ صورتحال کلیئر ہوئی. تو میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب سے. پھر مجھے یہ بھی شرف رہا کہ میں نے 1-2 بار اس سے فون پہ بھی بات کی ہے، اور اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم نیو یارک آئے، میں اور میری وائف پر آ کے مولانا صاحب سے ملاقات کریں. جی ضرور. تو اس کے لیے بھی میں بہت ہی ہم پلان کر رہے ہیں. ابھی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اب اس کا ڈیورس ختم ہو گیا تو وہ آج کل اپنے ایک اپارٹمنٹ میں اس کو شفٹ کیا ہے ڈیلس سے. تو وہاں پہلے دن جب اس کے گھر جا کے سوئے تو مجھے خواب آیا کہ جیسے اس کے لیونگ روم میں کوئی 4 جگہ پہ آگ جو ہے وہ نکلی ہے، جیسے آتش بازی کے نہیں انار سے چلتے ہیں. جی جی. تو پھر اس پہ اب مجھے یہ کلیئرلی یاد نہیں کہ میں نے اس کو بجھایا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ اس آگ پہ میں نے ہاتھ جب رکھے تو اس میں گرمی کوئی نہیں تھی. اچھا. تو ایک تو یہ خواب ہے. دوسرا بہت مختصر سے میں بتانا چاہتا ہوں، کافی مہینے پہلے دیکھا تھا کہ میرے سامنے بہت تیز بارش میں مٹی ہے وہ اس کو تیزی میں چل رہی ہے اور اس کے اوپر کچھ پودے 4 لگے ہیں جو میں نے لگائے تھے، وہ اس میں بہہ رہے ہیں اور بہتے جا رہے ہیں. تو میں نے اس وقت دعا کی ہے جو مجھے یاد نہیں ہے، تو ان میں 3 پودے پرندے بن کے میرے اوپر آ کے بیٹھ گئے اور 4تھا پودا جو تھا وہ بہہ گیا. جی ضرور. تھینک یو جی. ماشاءاللہ بہت مبارک ہے، آپ کے حالات سن کے خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نام کی برکت سے نفع پہنچایا آپ کے معاملات میں. تو جہاں تک آپ کے خواب کا تعلق ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ دشمن اور عداوت کی وہ آگ تھی
کہ جس نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا لیکن یہ کہ الحمدللہ جیسے کہ اس کے اندر کوئی تپش نہیں تھی تو آگ جو اپنی حقیقت کھو بیٹھی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ باقی جو پودے بہتے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ رزق حلال کی کشادگی اور وسعت آپ کو ملے گی اور ہر طرح خیر و برکت ملے گی۔ ایک پودا بہہ گیا اس کا مطلب تھوڑا بہت جو نقصان اور تکلیف آپ کو ہوئی بس اسی کا اشارہ ہے، باقی اوورآل آپ کو الحمدللہ ہر طرح خیر و برکت اور خوشی کا اشارہ ہے۔ مبارک ماشاءاللہ جی، بہت اچھے۔ وقت ہوا جی ایک اور بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ریکس فارمیسی۔ اومیگا 369 یہ ان کا ایک خاص پروڈکٹ ہے اور اس میں خاص طور پہ ہمیں جو احتیاط کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فش آئل کے بہت سارے مارکیٹ میں کیپسولز ملتے ہیں، تو کیپسول کا جو خول ہوتا ہے وہ اینیمل انزائم سے بنایا جاتا ہے جو پورک پہ بھی ہو سکتا ہے اور جو قطعاً حرام ہے، اور خنزیر کے وہ جو انزائمز ہوتے ہیں اس سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ریکس فارمیسی کا ہے، ایک تو یہ دل کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی آرٹریز کو کلین کرتا ہے، اسکن کے لیے بہت اچھا ہے۔ فش آئل از ویری گڈ، یہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے 100% حلال ہیں، تو آپ پیور حلال vitamins.com پہ جائیے اور آپ ان کے پروڈکٹس آرڈر کیے۔ اور دوسرے ہمارے ہیں شاہنواز فروزن فوڈ، جلدی میں کھانا بنانا ہو تو ان کے حلال فروزن فوڈ ہر جگہ دستیاب ہیں، انتہائی مزے کے اور بڑے ہائیجینک طریقے سے یہ اپنے جو فروزن فوڈ بناتے ہیں، آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس دھرتی کے سب رنگ لیے کیونکہ دل ہے پاکستانی۔ شاہنواز فروزن فوڈز، چکن سیخ کباب، لیم سیخ کباب، بیف سیخ کباب، چکن شامی کباب، چکن چپلی کباب اور اب چکن بریانی جدید امریکن آٹومیٹک پلانٹ پر تیار کردہ، انسانی لمس سے محفوظ، ہر قسم کی کثافت سے پاک۔ قریبی سٹور سے خریدے، اپنے فریزر میں سٹور کیجئے، ضرورت کے وقت گرم کیجئے اور شاہنواز ڈیلیکیسیز کا لطف اٹھائیے۔ جدت، سہولت اور لذت فرام شاہنواز فوڈ LLC، ایڈیسن نیو جرسی، 1877-777-9849۔ Improve your immune system and don't feel tired anymore. Buy Halal Vitamins online. Balanced Halal Vitamins for men, women, hardworking people and seniors. Special Halal chewable vitamins for children. From A to Z prenatal and mineral halal supplements. For more information, log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-8000۔ پیور بیلنس وائٹامنس ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے دن بھر توانائی کی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 718-843-8000۔ ہیئر بیک، شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل گھنے بال دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آسان اور محفوظ قدرتی ذریعہ، حسب ضرورت اسپرے یا شیمپو کی شکل میں قابل استعمال۔ 4 سے 6 ہفتے ہی میں گھنے بال دوبارہ حاصل کر کے جوان اور پر اعتماد نظر آئیں۔ قدرتی اجزاء پر مشتمل 6 ماہ کی منی بیک گارنٹی کے ساتھ لاگ آن ٹو honeyderm.com. The product is natural, it's safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Get Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back now. Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. اس دھرتی کے سب رنگ لیے کیونکہ دل ہے پاکستانی۔
بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو بہت بہت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ایک ای میل سے شروع کرتے ہیں حضرت۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میری امی 5 وقت کی نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ میرے والد ان پر بہت شک کرتے ہیں کہ تمہارا کیریکٹر اچھا نہیں، پھر کبھی ان سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہاری جیسی بیوی قسمت والوں کو ملتی ہے، اور پھر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور ان کا خیال ہے کہ ہائی ٹیمپر پرابلم ہے۔ کہتی ہیں کہ ہماری امی بہت ہی اچھی عورت ہیں اور ہمارے ابا بھی بہت اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کا۔ اس کے لیے ایسا کریں کہ سورۃ جمعہ 5 مرتبہ تلاوت کر کے دونوں کو آدھا آدھا پانی پلائیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے یا آپ پڑھ کے دونوں کو آدھا آدھا پانی پلا دیا کریں سورۃ جمعہ۔ اور اس کے علاوہ والد صاحب کے ہر کھانے پینے پہ یا لطیفو یا ودودو یہ 11 دفعہ پھونک دیا کریں، تو انشاءاللہ ان کی کیفیت بحال ہو جائے گی۔ بس اوقات یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، زیادہ محبت اور توجہ کی وجہ سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور شکوک و شبہات ہونے لگتے ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، لمٹ سے زیادہ حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یہ سب اعمال کر لیں تو انشاءاللہ ابو کی کیفیت نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قاضی ناظر ہیں جی میری لینڈ سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، میں نے 4 سال پہلے کاروبار شروع کیا تھا، کافی نقصان ہو گیا اس میں، تو اب ہمت کر کے ایک نیا کام شروع کیا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس میں اتنی برکت ہو کہ قرضے بھی اتر جائیں، اور وظیفہ اگر ایسا ہو کہ میری وائف پڑھ سکیں، کیونکہ میں صبح 6 بجے نکلتا ہوں تو رات 9 بجے آتا ہوں۔ اچھا جی، ضرور انشاءاللہ۔ جی بابا شکریہ۔ ہاں، اس کے لیے ایسا کریں سورۃ اخلاص قل هو اللہ شریف یہ 90 دفعہ پڑھیں، 90 دفعہ دن رات میں کسی بھی ٹائم 90 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور پڑھ کے جو ہے پانی پہ دم کر لینا ہے۔ وہ پانی آپ اپنے کاروبار پہ چھڑکیں گے، اور گھر میں بھی دیواروں پہ اونچے اونچے چھڑکیں، پاؤں نہ پڑے۔ یہ 90 دن ہی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کاروبار جو ہے وہ نفع کے ساتھ جو آپ کا کامیاب چلے گا، اور باقاعدہ مستقل انشاءاللہ رزق حلال میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، یہ بہت ہی زیادہ ای میلز آئی ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ آپ نے اگرچہ پہلے پروگرامز میں بھی اس بارے میں بڑی تفصیل سے فرمایا کہ لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے، کہ ان کی خواہش ہے کہ بچے دیندار ہو جائیں اور گندے ماحول کے اثرات سے بچے رہیں، تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بتائیں۔ وہ بہت پریشان ہیں کہ بچے بدک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے ایک تو میں نے بتایا تھا کہ فضائل اعمال کی تعلیم گھر میں شروع کریں۔ اردو انگریزی دونوں زبانوں میں فضائل اعمال ملتی ہے، اور میں نے جو بتایا تھا اس کے بعد جن گھروں میں یہ شروع کر دی اس کے بڑے اچھے اثرات جو سامنے آ رہے ہیں، بچوں کو بڑوں کو سب کو نفع ہو رہا ہے۔ تو فضائل اعمال کی تعلیم عشاء کے بعد یعنی رات سونے سے پہلے 5-10 منٹ پڑھ لیں تو سب لوگ بیٹھ کے، ایک تو یہ شروع کر دیں۔ دوسرا جو ہے سورۃ کہف جو ہے یہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے رکھیں، یا کسی میٹھی چیز پہ دم کر لیں، تو سب بچوں کو گھر میں بڑے چھوٹے سب وہ کھا لیا کریں۔ دوسرا یہ کرنا ہے۔ تیسرا، ہر کھانے پینے پہ اہدنا الصراط المستقیم یہ 7 دفعہ دم کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم 7 دفعہ دم کرنا ہے، تو ان بچوں کو کھلا دیں۔ اگر ان بچوں کو کھلا پلا نہ سکے، وہ بچے گھر چھوڑ کے چلے گئے، دور چلے گئے، تو یہی اعمال کر کے ان کے لیے دعائے خیر کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کا تزکیہ کر دیں گے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ صبا ہیں جی نیو یارک سے، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایک شادی ہوئی تھی، پھر ختم ہو گئی، اب میں اس کی جاب بھی اچھی نہیں ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ اس کو جاب اچھی مل جائے اور شادی بھی اچھی جگہ ہو جائے۔ شادی ہو جائے جی انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اس کے لیے یا وہابو 1414 دفعہ عشاء کے بعد یا وہابو پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود شریف۔ اس میں آپ نے اس کی اچھی جاب کی نیت کرنی ہے، 71 ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور شادی کے لیے سورۃ طٰہٰ روزانہ تلاوت کر کے اس کے لیے نیک رشتے کی دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ اس کے لیے اچھا اور نیک رشتے کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میری لینڈ سے ہی ایک کال ہے، عبد الرحمن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ سر میں میری لینڈ سے بول رہا ہوں، رحمان جی جی۔ ایکچولی میری وائف کو رات کو یا دن میں نیند نہیں آتی، بعض کا 2-3 دن نیند نہیں آتی ہے، اور ان کو کوئی ایسی ہے کہ وہ